اگلا سوال بھائیوں کے سیکشن سے. ہماری ایک بہن مائک نمبر 3 پہ ہیں, وہ نان مسلم ہے, میں ان کو ترجیح دوں گا اور ان سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنا سوال رکھیں. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور بائبل کس نے لکھا ہے؟ میری ایک درخواست ہے بہنوں سے کہ اگر کوئی غیر مسلمان بہن سوال کرنا چاہتی ہے, آپ اسے موقع دیجئے. آپ اس کے بدلے سوال نہ پوچھے, ان کو پوچھنے کی ہمت دیجئے. ہم ماشاءاللہ یا مجمع ہیں اور ہر مسلم اور غیر مسلم یہاں محفوظ ہے. کوئی بھی غیر مسلمان سوال پوچھنا چاہتا ہے بنا جھجک مائک پہ آ سکتا ہے. کچھ بھی سوال ہو, چاہے اسلام کے خلاف ہو, چاہے قرآن کے خلاف ہو, آپ یہاں محفوظ ہے. چاہے آپ میری بات کو نہیں مانیں تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ تک صحیح پیغام پہنچائے. تو میری درخواست ہے کہ والنٹیئرز خود دیکھیں کیا غیر مسلمان چاہے وہ بھائی ہو اور بہن ہو, انہیں خود مائک پہ آنے کا موقع دیجیے. بھائی صاحب, آپ کا نام اور آپ کا پیشہ. اجازت ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہندو جو ہے پتھر, پہاڑ, پانی, ان سب کی جو عبادت کرتے ہیں, میرے اندر سے اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. ہمارا آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو سالڈ میٹر ہے اٹ از اے فارم آف انرجی, اور وہ انرجی کو ہم نے خدا یا مطلب ان سب چیزوں کے بیچ میں جو انرجی ہے وہی اللہ تعالیٰ خدا جس نام سے بھی ہم پکار ہے, تو ہم انرجی جس نے ان سب کو پیدا کیا, جو آپ کے بیچ میں جو بول رہی ہے, جو میرے بیچ میں جو سن رہی ہے, جو اب میرے اندر سے بول رہی ہے اور ان سب کے بیچ میں جو سن رہی ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. وہی بول رہا ہے, وہی سن رہا ہے, اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے. تو جو پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں, وہ پتھر کے اندر اس نور کو دیکھتے ہیں اور اس نور کی پوجا کرتے ہیں, جسے کہا ہے, کبیر نے کہا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت تے کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے. تو اس نور کو جس نے جہاں دیکھا, جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا, وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے, میں تمہارے آگے جھکتا ہوں, اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے. جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم, ہم سلامتی چاہتے ہیں, اور جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام. تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائی چارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. جو کہ ہماری پہلی جو ہندو کی پوجا ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی ہی, ونسپتا ہے شانتی ہی, سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا. مطلب انترکش میں تارے بھی شانت ہوں, جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہوں, بھائی سے میری سبھی لوگ شانت ہوں, سبھی لوگ سکھی ہوں. یہ پرارتھنا, یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے, اور ہر دھرم کی, اسلام کی, ہندو دھرم کی, سکھ ازم کی, سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی, ہر ایک کے بھائی چارے کی بات کی ہے. اگر اس میں کچھ آپ کو غیر واجب لگے تو مجھے. نہیں بھائی صاحب اوتار سنگھ, آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا, اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی انڈرسٹینڈنگ وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوجتے ہیں تو وہ انرجی, آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے آپ کے اس میں, انرجی میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, انرجی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے,
یہ انرجی خدا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ، اور میں نے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. دیر از نتھنگ لائک اٹ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہی چیز بائبل میں لکھا ہے. دیر از نتھنگ لائک unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. اگر بھگوان کے جیسا کوئی بھی چیز ہے، ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو، دھرتی پہ ہو، زمین پہ ہو، نہ کنکر نہ پتھر نہ مورتی. وہی چیز لکھا ہے وید میں، نہ تسیہ پتیما استی. اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی مورتی نہیں. تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں، لیکن دھرم کے ماننے والے اپنے آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آپ سپوز بزنس مین ہیں، آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ ایک اپنا پرانا اصولاً کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہے. آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے، آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے، بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا، اس سے منافع زیادہ ہوگا. آپ کے اصول ہے کچھ، آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. آپ کے مینیجر کے اصول ہوئیں گے ایمانداری کو چھوڑو، پیسے زیادہ کمانے کا. آپ کو جب پتا چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے، بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے، رشوت دو. آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو، ملتے کیا نہیں ملتے، رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے، اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے، جب لکھا ہوا ہے سویتا ستارا اپنشد میں، یجوروید میں، نا تسیہ پتیما استی، اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے، ہم مورتی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کس کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں. اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ، اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا، کیا مجھے خوشی ہوگی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے، شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا، لیکن مجھے کاکروچ بنایا، انسان سے کاکروچ بنایا. مجھے فرق پڑے نہ پڑے، وہ تو بیوقوف بن رہے نا. مجھے کیسا بیوقوف انسان ہے، مجھے بھلے فرق نہ پڑا، میں دیالو، جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا. میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے، کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے، کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں نکلا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. ادم نممے، آپ کہنا چاہتے میں آپ کے ایشور کے اندر عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو، وہ چور کو، ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں، اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے، ایشور کو کیوں گالی دے رہے، خدا کو کیوں گالی دے رہے؟